بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا امیر المومنین۔ یہ ہے وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے اس شخص نے؟ یا امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے بابا کو قتل کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المومنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے۔ ان کا باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ کس طرح قتل ہوا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، یا امیر المومنین، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا، باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو قصاص دینا پڑے گا، یعنی خون کا بدلہ خون۔ کوئی قرارنامہ نہیں لکھا گیا اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث معاوضے کی بھی گنجائش نہیں۔ نہ ہی اس شخص سے اس کے کمبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا، نہ ہی یہ پوچھا گیا کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ تعلق کس معزز قبیلے سے تو نے نہیں، معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے۔ ان سب باتوں سے بلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مطلب ہی کیا؟ کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک سکتا ہے۔ حتیٰ کہ سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، قتل کی بحیثیت سے کھڑا ہو، قصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے اس راہ میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دی جاؤں گا، ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو شرح میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو۔ اس کے قبیلے خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بات کی بات ہے، کون ضمانت دے اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کی ادار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے، اور کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اعتراف کرے یا پھر اس شخص کے سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے، اور کوئی بھی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارش بننے کی سوچ سکے۔ محفل میں موجود صحابہ کرام پر ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اس صورت میں خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہوئے، کیونکہ اس شخص کی حالت میں سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوک مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانت کے واپس جانے دیا جائے؟ واپس نہ آیا تو مذکور کا خون رہ جائے گا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سر جھکائے افسد بیٹھے ہیں اور صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوان کی طرف دیکھتے ہیں۔ معاف کر دو اس شخص کو۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سناتے ہیں، نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہی ہے نہ ہی سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس کی ضمانت دے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، جانتے ہو اسے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہیں جانتا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی سواد دیکھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں، امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے، اور پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی گھر سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 روزوں کے بعد حضرت عمر بھلا کیسے اس امر کو بلا جاتے ہیں؟ انہوں نے تو ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں اثرات جمع کی منادی پھر جاتی ہے، نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کو
مجمع اللہ کی شریعت کی تنقید دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ کدھر ہے وہ آدمی؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں یا امیر المومنین۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیز کے ساتھ زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں وہ کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایسا چاہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن ادھر معاملہ اللہ کے احکامات کی وجہ آواری کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہیں کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے، حالات واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زبان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو دامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لحاظ پہلے وہ شخص آ جاتا ہے، پیش ساختہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے خاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کرنے لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا، امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب زہر و کشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح سراہ میں تنا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ اور نہ ہی پانی کا نام و نشان، میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا افواہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی زبان دی تھی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیری اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو؟ اب نوجوانوں نے جن کا باپ مرا تھا روتے ہوئے کہا، امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وفودات گزر ہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو ترک کرتے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا، اے نوجوانوں، تمہارے وفوداری گزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جائز خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفا عہد صداقت پر جزائے خیر دے، اور امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل اور حمد پالی جزائے خیر دے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔